بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرک سے حاجی لال زادہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ دو بھائی تھے، ایک کی اولاد تھی اور دوسری کی نہیں تھی۔ جس کی اولاد نہیں تھی اس نے اپنے بھائی سے بیٹی لی تھی، یعنی اپنی بھتیجی۔ اس کے بعد وہ بڑی ہو گئی، میٹرک ایف اے کرنے کے بعد اب اس کی شادی ہو رہی ہے۔ تو اس کے تمام کاغذات میں اس کے چچا کا نام لکھا ہوا ہے ولدیت کے خانے میں۔ اب نکاح کا وقت آیا، نکاح ہو رہا ہے، تو نکاح میں کس کا نام لیا جائے گا؟ اس کے چچا کا نام لیا جائے گا یا اس کے جو اصلی والد ہے اس کا نام لیا جائے گا؟ دیکھیں، جب کوئی کسی سے بچہ یا بچی لے لے، اڈاپٹ کر لے، تو کاغذات میں ولدیت کے خانے میں اصل والد کا نام لکھوانا یہ ضروری ہے۔ سرٹیفکیٹس میں، شناختی کارڈ میں وغیرہ ذالک اصل والد کا نام لکھا جائے گا۔ جس نے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، لیا ہوا ہے، اس کا والد، اس کا نام نہیں لکھا جائے گا۔ یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے، اور قرآن پاک کی واضح آیت کے خلاف ہے۔ سورہ احزاب میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ ان کو ان کے آبا، اصل والد کے نام سے پکارا کرو لوگوں کو۔ تو اس لیے ولدیت کی جگہ پر اصل والد کا نام لکھا جائے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم باہر لے جانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے جو مسئلہ ہوتا ہے عمرے پر یا اس کے علاوہ اور جو ہے نا اپنے ساتھ باہر کسی اور ملک میں لے جانا چاہتے ہیں، تو وہاں پر مسئلہ آتا ہے۔ دیکھیے گا وہاں یا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک خانہ بنا ہوتا ہے اڈاپٹیڈ کا، تو وہاں پر آپ لکھ کے کہ اس کو میں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، وہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں۔ یا اسی طرح جو ہے نا آپ جو ہے نا وہ کچہری میں جا کے عدالت سے آپ ایک سرٹیفکیٹ بنوا لیں ایز اے گارڈین کہ اس کو میں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، میں اس کا اصل والد نہیں ہوں۔ تو اس کے بعد آپ جہاں لے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو نا محرم بنایا جائے۔ یعنی وہ جو خاتون ہے جس شخص نے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، تو اس کی بیوی جو ہے نا اس کو دودھ پلائے، تو بچہ ہو تو اس کا رضاعی بیٹا بن جائے گا، بچی تو اس کی رضاعی بیٹی بن جائے گی، ان دونوں کی رضاعی اولاد ہو جائے گی وہ۔ اور بعض اوقات یہ لوگ کہتے ہیں کہ دودھ نہیں آتا، اولاد نہیں ہے، تو بعض میڈیسن آتی ہے وہ کھانے سے دودھ بھی آ جاتا ہے، تھوڑا بہت ہو، ایک قطرہ کیوں نہ بس اس کے منہ میں چلا جائے تو رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ محرم ہو جائے گا تو رہے گا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیٹیاں ہوتی ہیں تو کسی سے نرینہ اولاد لیتے ہیں، تب اس کی جو اور اس کی بیٹی ہے اس شخص کی، تو اس کے لیے لڑکا جو ہے نا وہ محرم بن جائے گا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو ہے نا وہ اصل جو والد ہے اس کا وارث بنے گا۔ جس نے اڈاپٹ کیا اس کا وارث نہیں بن سکتا شرعاً۔ ہاں، جس نے اڈاپٹ کیا وہ اگر کچھ دینا چاہے، اپنی طرف سے کچھ گفٹ کرنا چاہے، جائیداد دینا چاہے، زمین دینا چاہے، کچھ اور دینا چاہے، مکان اس کے نام کرنا چاہے، تو گفٹ تو کر سکتا ہے، لیکن اس کی وراثت میں اس بچے کا حق نہیں ہوگا بلکہ اصل۔ تو اب نکاح کے وقت اصل والد کا نام لیا جائے، اصل والد کا نام لیا جائے گا، اور جو اس کے ڈاکومنٹس بنے ہیں، جو سرٹیفکیٹس ہیں، میٹرک، ایف اے وغیرہ یا شناختی کارڈ ہے، ان سب میں جو ہے نا وہ اس کا نام جو ہے نا ولدیت میں وہ چینج کرا دیا جائے۔ اگرچہ پروسیجر ذرا لمبا ہے اور مشکل بھی ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ کرنا ضروری ہے، اور اس کو بتا دینا چاہیے بچپن سے بچہ یا بچی کو کہ آپ کے اصل والدین وہ ہیں، اور ہم نے جو ہے نا وہ آپ کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا اصل والد کا نام جو ہے نا والدیت کے خانے میں لکھنا ضروری ہے، اور اس کے خلاف کرنا یہ ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔